اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ہمیشہ پاک صاف طیب اور طاہر چیزیں کھاؤ اور ہر قسم کے حرام اور ناجائز سے، ہر قسم کی برائی سے اور ہر حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر سود کا ذکر کرتا ہے اور اس سود کے حرام ہونے کا حکم دیتا ہے اور اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے پیارے حبیب نبی امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان عظمت نشان سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سود ایک وبا اور ایک بیماری ہے جو اسلامی معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس سود کو ناپسند فرمایا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بظاہر انسان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سود کے پیسے سے مجھے منافع ملے گا، فائدہ ملے گا، لیکن در حقیقت یہ سود اس کے لیے بیماری ہے اور اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے اسے سوائے دنیا اور آخرت میں نقصان کے کچھ نہیں ملتا، اور سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، سود کھانے والا اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کرتا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ تو بتائیے کوئی شخص اسے اپنے لیے حلال اور جائز سمجھے اور اسے لے اور دے اور سود کا کام کرے، تو بتائیے کہ اس جیسا نامراد اور ناعاقبت اندیش کون ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے حرام کر دے اور بندہ اسے اپنے لیے جائز اور روا اور حلال سمجھے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود رہ گیا اس سے بچو اگر تم ایماندار ہو، اگر تم اللہ پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان اللہ پر کامل ہے، پختہ ہے، تو جو سود باقی رہ
تھی تمہیں اس کے متعلق علم نہ تھا، تم نے لیا، لیکن جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ وہ جو باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ عموماً انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اسے جب سود میں کئی گنا اضافہ نظر آتا ہے، سود میں اسے پیسہ نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سود کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور سودی کاروبار اور سود کا لین دین کرتا ہے۔ در حقیقت یہ سود کا کام بظاہر جسے انسان فائدے مند سمجھتا ہے، یہ اس کے لیے اس کی اپنی سوچ ہے، بلکہ ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ، بلکہ اس میں انسان کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن اس فائدے کا علم ہم سے زیادہ ہمارے مالک ہمارے رب کو ہے کہ انسان کا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے۔ اور حقیقت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے فائدے مند ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ سود بظاہر پیسہ ہے، دولت ہے، پیسہ آ رہا ہے، انسان اسے لیے اپنے لیے حلال جائز سمجھتا ہے اور منافع بخش سمجھتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ پیسہ کم ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سود کا چھوڑ دینا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ اور جب تم سود کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس سے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سود کی سے جو کمائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے اللہ رب ذوالجلال مٹا دیتا ہے، جو سود کی کمائی ہے اسے رب مٹا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جتنا بھی تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو، اللہ رب العالمین اسے تمہارے لیے بڑھا دیتا ہے۔ جو سود سے جو کمائی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں، جتنا بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے بظاہر جتنی بھی آمدنی ہو رہی ہے، رب کائنات فرماتا ہے وہ حقیقت میں تمہارا خسارہ ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا دنیا میں سود کی کمائی کا نقصان کیا ہے، اور عقبہ میں تمہارے لیے اس سود کی کمائی کا نقصان کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، در حقیقت دنیا میں اور عقبہ میں، دنیا میں اور آخرت میں اس سود کی کمائی کا نقصان کیا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، سودی لین دین سود کا پیسہ کھانے والا کمانے والا جب آخرت میں دیکھے گا کہ دنیا میں وہ حج بھی کرتا تھا لیکن نامہ اعمال میں حج نظر نہیں آئے گا، وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا، اور دنیا میں وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن نمازیں نظر نہیں آئے گی، اور وہ کہے گا کہ میں نے اتنی کوشش کر کے حج کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اعمال صالحہ کیے، لیکن میرے نامہ اعمال میں نہ کوئی حج باقی، نہ کوئی سجدہ باقی، نہ کوئی زکوٰۃ باقی، نہ کوئی خیرات باقی، کوئی عمل اچھا باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ یہ بلا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بتا دیا تھا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ تو اس سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور سود کی کمائی سے بھلا حج کیسے باقی رہے گا؟ سود کا کاروبار کرے اور بھلا نمازیں کیسے باقی رہے؟ سود کا کاروبار کرے اور زکوٰۃ باقی رہے؟
یہ ہو نہیں سکتا۔ رب کہتا ہے میں اسے مٹا دیتا ہوں، اور جسے رب مٹا دے اسے کوئی باقی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت اس کے نامہ اعمال میں، سود والے کے نامہ اعمال میں نہ کوئی نیکی ہوگی، نہ کوئی نماز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور مستدرک کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما من یوم الا وفیہ ملک ینادی اللہم اعد منافقا خلقا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، اے مولا اس نے کی مال کی جگہ اسے اور مال عطا فرما، اس نے جتنا خرچ کیا اس کی جگہ اسے اور عطا فرما، دنیا میں بھی اسے کمی نہ عطا کرنا اور آخرت میں بھی اسے کمی نہ لگانا۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا جو تیرے نام پر خرچ کر رہا ہے تو اس کے مال کو اور زیادہ کر دے، جو تیرے نام پر خرچ کر رہا ہے تو اس کے صدقات کو اور بڑھا دے، اے مولا اس میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یوم الذین، اللہ رب العالمین اس سود کی تباہ کاری کو بیان فرماتا ہے، سود کے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ دنیا میں وہ بڑے عقل مند تھے، دنیا میں بڑے سمجھدار تھے، دنیا میں بہت اچھے کام کر رہے تھے، بڑا دماغ چل رہا تھا کاروبار میں، دنیا کے خرید و فروخت اور معاملات میں علم بھی تھا، دنیا میں شعور اور عقل بھی تھا، لیکن سود کا کاروبار کرنے والے، اے سود کا لین دین کرنے والے، سن تیرا رب تجھے کیا کہتا ہے۔ رب فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا۔ اس دنیا میں بڑا عقل مند تھا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ پاگل ہو جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پاگلوں کی طرح ہوگا، جیسے شیطان نے اسے مس کر دیا ہو، اور الشیطان من المس، شیطان نے اسے ہاتھ لگا دیا، مس کر دیا، اور یہ ایسے ہو جائے گا کہ پاگل ہو جائے گا، محبوط الحواس ہو جائے گا یہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ساتھ جنگ کا یقین کر لو، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو تم اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سود کا کام کرتا ہے، جو سود لیتا اور دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لیأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال آمن الحلال ام من الحرام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ۔ یا رسول اللہ کیسا آئے گا زمانہ؟ فرمایا لا یبالی المرء بما اخذ المال، وہ ان پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
بندہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ اس کی آمدنی کیسے ہو رہی ہے، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، تو فی زمانہ ہم حال دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ آخری وقت ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ بس مال ہو، پیسہ آئے بھلے کیسے، راستہ کوئی بھی ہو آنے کا، ذریعہ کوئی بھی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ یہ خیال نہیں کریں گے کہ آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے، بس مال آئے، اس کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ نہیں جانیں گے اور سمجھیں گے، بس یہ کہیں گے مال آتا رہے، اور یہ نہیں سمجھیں گے من الحرام من الحرام، کہ جو روزی یہ آ رہی ہے یہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام سے ہے، اس بات کی طرف دھیان نہیں جائے گا، یہ سوچنا چھوڑ دیں گے بس یہ ہوگا مال آئے کیسا بھی آئے، کسی راستے سے آئے، بس مال اور دولت آئے، حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ربا جسے اللہ نے کہا، بیع خرید و فروخت جسے جائز کہا، اور ربا جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے ہم سود کہتے ہیں، اور جسے ہم انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، منافع بھی کہتے ہیں، اسے اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ دنیا میں وہ شخص بڑا عقل والا ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ عقل اس کا حواس باختہ ہو جائے گا، اور وہ پاگل ہو کر قیامت کے دن آئے گا جو سود کا کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ بھلا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کتنا وہ ناعاقبت اندیش ہے، کتنا وہ دنیا میں غائب ہو گیا، کتنا وہ اپنے رب کو بلا بیٹھا کہ اس نے اپنے رب سے اور اپنے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ رب اس کے لیے دنیا تک کر دے، وہ رب اس کے لیے آخرت میں اسے محمود الحواس کر دیتا ہے، اسے پاگل کر دیتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے علماء نے، محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے ساری جو ہے نا وہ سود کے سارے احکامات کو اسی سے اخذ کیا اور اسے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب مثلا بمثل ید بید والفضل الربا۔ امام الانبیاء نے فرمایا سونے کی بیع جب سونے کے ساتھ ہو رہی ہو تو برابر ہونی چاہیے اور دست بدست ہونی چاہیے، اگر اس میں اضافہ ہو تو وہ سود ہے، اگر ایک طرف سے 2 تولے ہیں دوسری طرف سے 2 تولے ہونا چاہیے، اگر کم یا زیادہ ہو تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ تمہارے لیے ربا ہے، سود ہے۔ آگے فرمایا امام الانبیاء نے، الفضہ بالفضہ مثلا بمثل یدا بید والفضل الربا۔ امام الانبیاء نے فرمایا چاندی کو چاندی کے ساتھ جب بیچا جائے تو برابر برابر ہو اور دست بدست ہو، اگر اس میں فضل آ گیا یعنی بڑھا کر یا کم کر کے دے دیا، ایک طرف سے بڑھ گیا دوسری طرف سے کم کر دیا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ بھی سود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گندم بدلے گندم کے برابر دست بدست اگر اس میں اضافہ ہو ایک جانب سے تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ بھی سود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا الشیء بالشیء مثلا بمثل ید بید والفضل ربا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کے بدلے جو برابر اور دست بدست ہو، اگر اضافہ ہو جائے ایک جانب سے بدن میں تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر برابر ہے تو ٹھیک، اگر اضافہ ہو گیا تو یہ تمہارے لیے حرام ہو گیا، یہ سود ہے۔ التمر بالتمر مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ کھجور کے بدلے امام الانبیاء نے فرمایا برابر کھجور ہو اگر اضافہ ہو۔ نمک کے بارے میں فرمایا امام الانبیاء نے برابر ہو اگر اضافہ ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا على خیر خبر فجاء بتمر جنب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، خیبر سے ایک شخص آیا، کھجوریں لے کر آئے۔ اس وقت انہوں نے کھجوریں پیش کی تو بہت عمدہ کھجوریں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، مسئلہ بھی سمجھایا اور بتایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر ہکذا۔ امام الانبیاء نے پوچھا کہ خیبر کی ساری کھجوریں عمدہ قسم کی ہوتی ہیں کیا اس میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوتی، اعلیٰ قسم کی اور نچلی سطح کی اور اعلیٰ نسل کی اور نچلی نسل کی، اچھی اور بری کھجوریں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، خیبر میں ردی کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور وہاں پر جید کھجوریں بھی ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم جید کھجوریں 1 کلو دے کر ہم 2 کلو ردی کھجوریں لے لیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس طرح نہ کرو۔ جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمدہ کھجوروں کے بدلے دے کر 1 کلو ہم ردی 2 کلو لے لیتے ہیں، یعنی جو ہے نا جو اعلیٰ کھجوریں ہوتی ہیں وہ 1 کلو دیتے ہیں اور ہلکی کھجوریں ہم 2 کلو یا رسول اللہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بالکل جائز اور مناسب نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے پھر اس کا طریقہ بتایا، اگر تمہارے پاس ردی کھجوریں ہیں اور لیکن تم اچھی کھجوریں خریدنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میرے آقا نے فرمایا ان ردی کھجوروں کو بیچو، جو پیسے آئے جو تمہارے پاس درم دینار آئے اس سے پھر یہ اعلیٰ کھجوریں خریدو۔ اگر اعلیٰ دے کے ردی زیادہ لینا چاہتے ہو، اعلیٰ کو بیچ کر جو قیمت آئے پھر اس کے بدلے میں جتنی ردی کھجوریں آئے وہ لو۔ یہ طریقہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اعلیٰ 1 کلو دے دو اور ردی اس سے 2 کلو لے لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ تمہارے لیے کسی طرح سے بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ لہذا سود ایک ایسی لعنت ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا منافع آ گیا، میرے پاس بڑی دولت آ گئی، میرے پاس پیسہ آ گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فی زمانہ ہم اس بارے میں ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار پڑھ کر اور سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار میں آپ جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور دکانداروں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ربا کیا ہے، ربا کی سود کیا ہے، سود کی قسمیں کتنی ہیں اور سود کی اقسام کیا ہے اور بیع باطل کیا ہے اور بیع فاسد کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو جن دکانداروں نے، جن تاجروں نے جواب نہیں دیا اور انہیں پتہ نہیں تھا سود کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لٹا کر کوڑے لگوائے، سزا دی اور انہیں کہا کہ تم اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتنے بڑے منصب پر تم بیٹھے ہو اور تم جو ہے نا اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے۔ لہذا سود کا کاروبار کرنے والوں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ دنیا میں بھی انسان وہ پیسہ کام نہیں آتا، وہ دولت کام نہیں آتی، دنیا میں بھی ایسی بیماریوں میں، ایسے حادثات میں، ایسے جو ہے نا وہ کیسوں میں، ایسے چکروں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ جس راستے سے آتا ہے اسی غلط راستے پر چلا جاتا ہے، لیکن بچتا کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بظاہر ہماری آنکھوں میں پیسہ دولت آ جاتا ہے لیکن یہ ہرگز روا اور جائز نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اس پر لعنت فرمائی، آخر الربا وہو لکلہ وشاہد وقاتل۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کا گواہ بننے والے پر اور سود کی دستاویزات کو تیار کرنے والے پر، جو اس کام پر گواہ بنتا ہے، جو لکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا، جس پر اللہ کے نبی لعنت فرما دے اس کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اور ہم سب بہتر سمجھتے ہیں۔ عقل کے لحاظ سے جو ہے، فیصلے کے لحاظ سے، دوسروں کو مشورے کے لحاظ سے ہم بہت آگے، فتویٰ دینے کے اعتبار سے ہم بہت آگے، اور یہ کام کر دو، یہ کام۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس میں سے پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی نا شراب کے حوالے سے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہودیوں کو اللہ تباہ کرے، برباد کرے کہ انہوں نے شراب کے نام کو بدلی کر دیا
اور اسے مختلف نام لگا دیے، ٹیبل بدلی کر دیا، بوتل بدلی کر دی، نام بدلی کر دیا، تو اسے اپنے لیے جائز کر دیا، حالانکہ جائز نہیں، حقیقت اس کی نام بدلی کرنے سے حقیقت نہیں بدلی ہوتی، نام بدلی کرنے سے، لیبل بدلی کرنے سے، بوتل ڈبہ اور شاپر بدلی کرنے سے حقیقت بدلی نہیں ہوتی۔ لیکن آج لوگ سمجھانے کے لیے بس ہم نے تو انویسٹ کیا اور ہم نے جو ہے وہ صرف پیسہ لگا دیا، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اصل رقم تو وہاں کی وہیں ہے، اور سیٹھ صاحب تو کروڑوں زیادہ لے کے کھا کے بیٹھ گئے، اور یہ پیٹ جو ہے یہ بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا، آپ کے پیارے نبی، میرے نبی نے فرمایا، جب میں معراج کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے اپنے رب سے ملاقات کی، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کے طبقات کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اٹھتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ گر جاتے تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ امام الانبیاء نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی بڑی سزا میرے آقا کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ابھی میں نے آیت نہیں آپ کے سامنے پیش کی، رب کہتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا عقل مند ہے، لیکن آخرت میں وہ جو ہے نا پاگل ہو کر اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن آئے گا تو ایسے لگے گا جو مس شیطان نے اسے ہاتھ لگا دیا، مس کر دیا اور وہ پاگل ہو گیا ہے، ایسا بن کر آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو اور عبرت حاصل کرو، سود کا کام کرنے والے یہ بات سن لیں، میرے اور تیرے نبی نے کیا کہا ہے۔ آج دیکھو تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور دوسروں کو سمجھانے والے شہر میں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے کیا کیا کرتوت کر رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس دنیا کی دولت نے کتنا اندھا کر دیا اور کتنا پاگل کر دیا انسان کو اس دولت نے۔ یار یہ کب تک رہے گی؟ ایک ہاتھ سے یہ آئے دوسرے ہاتھ سے چلی جائے خبر نہیں، اور بس سب جب تک آنکھیں کھلی ہے تو یہ ہے، مر گئے تو میت پڑی ہوگی اور پیچھے والے اس مال و دولت پر لڑ رہے ہوں گے، ایک کی کا میرا، دوسرا کہ یہ میرا، تیسرا۔ اچھا یہ بات بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے اور سن رہے کہ مرنے والا مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد انگوٹھے لگوا دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے دستخط کرا دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی جھوٹی تحریریں بنوائی جاتی ہیں۔ یارو کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک پائی کا جواب نہیں دینا، ہم نے قبر میں نہیں جانا۔ ہماری قبر کی کبھی سوچا کہ وہ قبر ہماری کس حال میں آنے جائے گی، ہماری موت کیسے آئے گی، ہمارے لیے اللہ نے اپنی تدبیر کیا بنا رکھی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ لاکھوں جو میں نے کمائے تو ایک لقمہ بھی میں اسے کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ کبھی سوچا کہ میں نے رب کو کھائے پیچھے والے ایسے دوسرے کرے اور قبر میں جواب میں دوں؟ بھلا کیسی عقل مندی، بھلا کیسا عقل مند وہ شخص جو دوسروں کو عقل دے اور دے کے کھائے دوسرے اور ساری زندگی قبر کا عذاب میرے لیے ہو اور میں اس کا جواب دیتا پھروں؟ تیرا کیسی عقل مندی ہے؟ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو جواب نہیں دینا۔ ہم اتنے سخت ہو گئے اور اتنے ہمارے دل پتھر ہو گئے کہ ہمیں اللہ اور اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم جنگ کر رہے ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ اپنے رب سے سچی توبہ کر دو، آج وہ پھر مان جائے گا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بس کے دل سے اس کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ ایک بار سچے دل سے۔ آؤ، رب بڑا رحمان ہے، اگر تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے تو 100 بار توبہ شکستی بات رہا، اگر تم نے 100 بار کی توبہ کر کے اپنے رب کو توڑ لی، پھر بھی آپ اپنے رب کو مہربان پائے گا، اپنے رب کو کریم اور رحیم پائے گا۔ آپ نے رب سے معافی مانگ لے، آپ نے رب کو راضی کر لے، آپ نے رب کی بارگاہ میں گر گیا اور یہ دولت، یہ پیسہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اکٹھا کیا ہے، آپ نے بھائی بھائیوں کا حق چھین لیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق چھین لیا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کا حق دے دیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی ساری کو حقوق ادا کر دیں۔ سنا نہیں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے
تو اس کے ادھر وہ حج کرتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، لیکن قیامت کے دن وہ آئے گا اور دیکھے گا میرے نام میں نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، کہے گا کہاں چلا گیا؟ کہا جائے گا جنگ کرتا رہا اللہ رسول سے اور پڑھتا رہا نمازیں، کرے تو جنگ اللہ اور اس کے رسول سے اور کرے حج، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے نامہ اعمال سے یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوگی۔ اب وہ ڈھونڈتا پھرے گا، میں تو نمازیں نہیں پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھتا رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ و سبعون شعبۃ الصیرها مثل ان ینکح الرجل امہ۔ سنو میرے اور آپ کے نبی نے کیا کہا ہے، اے صاحب ایمان لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے ربا کے 73 شعبے ہیں، 73 شعبے امام الانبیاء نے فرمایا کہ سود کے ہیں، ان 73 میں سے سب سے ہلکا شعبہ اور ہلکا درجہ پتہ ہے کیا فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینکح الرجل امہ، ہلکے سے ہلکا درجہ، 73 درجوں میں سے سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے نکاح کرنا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 73 شعبے ہیں درجے سود کے، اور سب سے ہلکا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کریں۔ اے سود کا کام کرنے والے، اے سود کا لین دین کرنے والے، کیا کوئی اولاد ایسی ہے، کیا کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو اپنی ماں سے ایسا سوچ بھی سکتا ہے، تصور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو سود کا کام کرتا ہے، اور 73 شعبوں میں سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے، اور حلال کھانے، حلال کی جستجو کرنے، اور حلال کے لیے توجہ کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔